الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمنين الضعيف محترم بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں اور مسلم ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اسے اللہ رب العظیم کی بڑائی کبریائی عظمت و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العظیم ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسے اللہ رب العظیم کے لیے بڑائی کبریائی ہے، عظمت و بزرگی ہے، جس اللہ رب العظیم نے ہمیں پیدا کیا اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد خطبہ مسنونہ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث رسول پیش کی۔ انشاءاللہ آج کچھ باتیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے عزائم میں پختگی پیدا کریں۔ محترم حضرات اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارا ایک مقصد بتایا، اور وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا، جس کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری ہی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمارا مقصد صرف اور صرف اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک خاص انعام و اکرام یہ ہوا کہ اللہ رب العظیم نے ہمارے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارا جو سونا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا جو چلنا پھرنا ہے، زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کا طریقہ بتلا دیا، جس کی وجہ سے ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، ہمارا شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العظیم نے ہم انسانوں کے اوپر بے انتہا احسان و کرم کیا کہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں اپنے یعنی منفعت کے حساب سے، لیکن اس میں بھی اگر نبی کا طریقہ اپنا لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہر چیز میں ہمارے لیے خیر رکھ دیتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی میں کامیاب ہونے کے چند اصول ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے پن سے لے کر بڑے پن تک ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یا بڑے ہونے کے بعد ایک اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آئیے اسلامی اعتبار سے ہم کچھ چیزیں سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ یا عزم کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان نے یہ سوچ لیا کہ جو میرا چھوٹا سی بچہ ہے، اس کو مجھ کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو مجھے کام کاج کرنے والا بنانا ہے،
یہ میرے 4 بچے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد چند یعنی مجھ کو روپیہ پیسہ لا کر دے دیں گے، مجھ کو چین سکون ملے گا۔ لہٰذا انسان نے اپنے تئیں ذہن و دماغ میں جو بات بٹھا لیا، جس چیز کا عزم کر لیا، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایک انسان نے سوچا کہ میرے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو وہ اپنے عزائم میں اگر پکا ہے، مضبوط ہے، تو یقیناً وہ بچے کو اسی تعلیم میں لگا دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان نے یہ سوچ رکھا ہے یہ میرے 4 بچے ہیں، ان چاروں کو اس لائق بنا دینا ہے کہ چاروں مجھ کو 1000 روپیہ 1500 روپیہ روزانہ مجھ کو کما کر لا کر دے دے، لہٰذا اس کا پورا ٹارگٹ یہ رہے گا کہ یہ میرے بچوں کو کس طریقے سے میں مضبوط بنا دوں، کس طریقے سے دنیاوی کام کاج کرنے والا ہو جائے۔ جب یہ میرے بچے کما کر لا کر دیں گے، میں اپنا گھر بناؤں گا، میں ایسے کام کروں گا، ویسے کام کروں گا، لہٰذا وہ اپنے عزائم میں جٹ جاتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہی آتا ہے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ لا کر دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ دنیاوی معاملات میں ایک ڈاکٹر بنانا یا پیسے کمانے والی مشین بنا دینا یا پیسہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کر دینا، اس میں انسان بسا اوقات فیل ہو جاتا ہے۔ فیل یہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے سوچا میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، لیکن اس میں بسا اوقات بچہ اس لائق نہیں بن پاتا ہے۔ انسان نے سوچا یہ میرے 4 بچے مجھ کو پیسہ کما کر لا کر دیں گے، لیکن بسا اوقات انسان اس میں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ 2 بچے تو ٹھیک ٹھاک نکل جاتے، 2 بچے خراب نکل جاتے، اور اس میں سے ایک بچہ ایسا رہتا ہے جو باپ سے ہی پیسہ لیتا ہے اور اس کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہتا ہے۔ اس طریقے سے وہ دنیاوی معاملات میں جو اس نے اپنا عزم کیا اس میں وہ فیل نظر آتا ہے۔ لیکن محترم بزرگ دوستو، ایک اور عزم ہے، ایک اور ارادہ ہے، ایک ارادے کی پختگی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو فیل نہیں ہونے دیتا ہے، ہمیشہ وہ انسان کامیاب ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا اونچا معیار اگر ہم نے عزائم یہ کر لیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دین کو بھی اچھا کر دے گا، ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے گا، دنیا ہمارے پاس چل کر آئے گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم یہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا اس میں یعنی معاملہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑ دینا ہے، تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنا دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، لہٰذا لوگوں کو اس لائق بنا دینا ہے کہ لوگ میری اطاعت و فرما برداری کرے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کوشش کو شروع کر دیا۔ اکیلے تھے، تنہے تنہا تھے، گھر والی نے ساتھ دیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا، تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کی طرف سے جب تقویت ملی، اچھائی ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزائم میں اور زیادہ پختگی لائی اور زور و شور سے لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ شروع کی، حتیٰ کہ مکی دور میں آپ نے اپنی زندگی جو بسر کی بہت ہی قسم پرسی میں، بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں، بہت ہی زیادہ مصائب و عالم میں اپنی زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا عزم کیا کہ مجھ کو دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کی عبادت سے ٹوٹ چکے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لائق بنا دینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنا دینا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جٹے رہے۔ کیا آپ کو وہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئی شعبہ ابی طالب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے، آپ کے رشتہ داروں نے 3 سال تک ایسی زندگی بسر کی جس میں لوگوں کو کھانے پینے کو صحیح طریقے سے میسر نہیں ہوتا تھا، 2-2 3-3 دن ایسے ہی بھوکے یعنی زندگی بسر ہو جاتی تھی، پانی پینے کے مسئلے مسائل، کھانے پینے کے مسئلے مسائل، درختوں کی چھالیں چبا چبا کر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، لیکن ہمیشہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت ہم کو مل جائے، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہو جائے، لہٰذا وہ اس پر جمے رہے۔ پھر اس کے بعد مکی دور ختم ہوا، جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں بھی تکلیفیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی دعوت و تبلیغ کے میدان میں جٹے رہے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا والوں نے دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھا،
बड़े बड़े यानी मुमालिक ने देखा कि वो कौम जो बिल्कुल मुट्ठी भर थी, या एक नबी जो अकेले थे, एक वक्त ऐसा आया वही पूरी दुनिया पर छा गए इस दीन की बुनियाद पर कि अल्लाह तबारक ताला को मनवाने के खातिर, अल्लाह तबारक ताला की रजा को सामने की रखने की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको कामयाबी नसीब फरमाई, उनको दीन भी मिला और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया को उनके कदमों में डाल दिया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे छोटे छोटे बच्चों, ये बातों से ये बतलाना ये है कि आप लोग यहां पर जो आए हैं, आप लोग के पीछे आपके वालिदैन का एक अज़्म है, एक इरादा है। वो इरादा यही है कि हमारा ये बच्चा हाफिज बन जाए, ये हमारा बच्चा आलिम बन जाए, ये हमारा बच्चा अल्लाह तबारक ताला को राजी करने वाला बन जाए। यकीन जानिए, अगर आपने अपने वालिदैन के अज़ाइम को समझ लिया, उनके इरादों को आपने समझ लिया कि मेरे को हाफिज बनना है, लिहाजा ना यहां पर खाने पीने की फिक्र है, ना दूसरे काम काज की फिक्र है, सिर्फ मुझको पढ़ने की फिक्र है। अगर आपने पढ़ने की फिक्र कर ली तो यकीनन आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, दुनियावी एतबार से कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, जरूर कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक ताला के जो यानी पसंदीदा बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको जांचता है, अल्लाह तबारक ताला उनको परखता है कि ये मेरा जो बंदा है, जो मेरी इबादत करने वाला है, वो अपनी इबादत करने में कितना ज्यादा मजबूत है, तो अल्लाह तबारक ताला उनको जांचता है। अगर आपने देखे होंगे, रोड पर एक मटका बेचने वाला, जो कि यानी पानी का मटका होता है, वो बेचता है। जब उससे खरीदने के लिए जाया जाए तो अपने मटके की मजबूती बतलाने के लिए उसको एक लकड़ी से टन टन बजाता है। वो अगर वो टन टन बजाया गया, उसने उस मटके ने टन टन की या लकड़ी की मार को बर्दाश्त कर लिया, तो यकीनन उसको बड़े ही अच्छे दामों में फरोख्त कर दिया जाता है और फिर लोगों को फायदा पहुंचाता है। लेकिन मारते हुए वो फूट गया, उसने उस मार को बर्दाश्त नहीं किया, तो क्या उसको बेचा जाएगा? क्या सामने वाला उसको खरीदेगा? क्या उसका कोई मकाम व मर्तबा रहेगा? नहीं। क्या वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा? नहीं। वो उसको उठाया जाएगा और उसके बाद कचरे में डाल दिया जाएगा, चाहे वो नाली में गिरे, चाहे वो कीचड़ में गिरे, उसकी कोई परवाह नहीं होगी। तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को जांचता है, परखता है, उनके ऊपर मुसीबतें डालता है। जब वो मुसीबतों में कामयाब हो जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक ताला उनको दुनिया की और आखिरत की दोनों कामयाबियां नसीब फरमाता है। सिर्फ बात इतनी है कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती है, वो मुसीबतों को हम समझने वाले हो जाए। तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारा अपना टारगेट जो होना चाहिए वो अल्लाह तबारक ताला ने खुद हमको दिया है। क्या दिया है? वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। ऐ मेरे बंदो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों, अल्लाह तबारक ताला की मगफिरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो। ऐसी जन्नत जो बहुत ज्यादा वसी है, बहुत ज्यादा यानी आसमान और जमीन की वसाअत के बराबर उसकी यानी चौड़ाई है, लिहाजा उसको हासिल करने के लिए इस दुनिया में तुम दौड़ो। अब सवाल यह है कि हमें जन्नत की तरफ दौड़ना है। दुनिया में कहीं हमको जन्नत तो नजर नहीं आ रही है कि कहीं पर किसी जगह पर जन्नत हो और फिर उसके बाद हम उसके पीछे दौड़ते रहे। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, उसका मतलब ये हुआ कि हम नमाजों के पाबंद हो जाए, हम नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक ताला की जन्नत हमारे करीब होते चली जाएंगी। हम इल्म दीन हासिल करेंगे, अल्लाह तबारक ताला की जन्नत हमारे से करीब होते चली जाएंगी। हम अल्लाह तबारक ताला को राजी करने के लिए हर मुमकिन तरीके से हर नेक काम करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी हो जाएगा। जब अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला की जन्नत हमसे करीब हो जाएगी। बस इस दुनिया से जाने की देर रहेगी। इस दुनिया से गए, अल्लाह तबारक ताला ने जो वादा किया, उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए वादा किया गया है, वो जन्नत तैयार की गई है। यकीनन अल्लाह तबारक ताला हमको जन्नत नसीब फरमा देगा। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जो जिंदगी बसर की, तो ये यानी अल्लाह तबारक ताला की जन्नत की तरफ कैसे दौड़े, वो आपको अगर मिसालें दूं, कैसे कैसे यानी सहाबा किराम ने तकलीफें बर्दाश्त की, कैसे कैसे यानी मसाइल उन्होंने झेले और फिर उसके बाद जब जाकर दीन का इल्म उन्होंने हासिल किया। अगर आपने नाम सुने होंगे हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु का। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु एक मौके पर इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली का मतलब यह हुआ कि एक खंबा होता था, वो खंबे पर पूरी तरीके से हाथों को बांध दिया जाता था, पैरों को बांध दिया जाता था और फिर तीरों के जरिए से, नेजों के जरिए से उस शख्स को मारा जाता था, जख्मी किया जाता था। आज थोड़ा सी तसव्वुर करो कि एक मच्छर हमको बैठे बैठे काट ले,
मच्छर काट ले फौरन हमारी हरकत हो जाती है, फौरन हम बेचैन हो जाते हैं, कोई चीज डंक मार दे फौरन बेचैन हो जाते हैं, हमारी यानी कैफियत चेंज हो जाती है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को नेज़े से मारा जा रहा है, सीने पर मारा जा रहा है, पेट पर मारा जा रहा है, चेहरे पर मारा जा रहा है, चारों तरफ से उनको छलनी किया जा रहा है। उस मौके पर एक शख्स ने उनसे जुमला कहा था। क्या जुमला कहा था? ऐ खुबैब, अब तुम चाहते होंगे कि तुमको यहां से सूली से उतार कर घर पर छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाए। जुमला क्या था? क्या खुबैब, जो तुम इतनी तकलीफ सह रहे हैं, तुम्हारा खून अभी रस रहा है और पूरी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तुम्हारी ये चाहत होगी कि यानी मैंने दीन इस्लाम को कबूल किया, रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सख्त मुझको सजा दी जा रही है, इतनी बुरी मौत मुझको मारा जा रहा है, मुझको यानी छलनी कर करके मेरे यानी जख्मों को बहाया जा रहा है, लिहाजा अब आप चाहते होंगे कि आपकी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिए जाए और आप अपने बाल बच्चों में रहे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह उन्होंने जुमला कहा। सुभान अल्लाह, सहाबा किराम की कैसी मोहब्बत थी, हम उन मोहब्बतों का यानी बिल्कुल हक अदा नहीं कर सकते हैं। हजरत खुबैब रजी अल्लाह उन्होंने कहा, क्या लोगों सुन लो, ऐ लोगों सुन लो, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं अपने घर में चैन सुकून से बैठा रहूं और मेरे नबी के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए। ये तो मेरी एक जान है, और जाने मिले वो जाने मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं रसूल के कदम में एक कांटा चुभ जाए उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की, अपने जिस्म की कोई परवाह नहीं की, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मुझको क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्होंने जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की। और फिर उसके बाद वैसे ही उनकी यानी जान चली जाती है और वो वैसे ही शहीद हो जाते हैं। एक और सहाबी मैं आपको बताऊं कि दीन इस्लाम के लिए सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने कैसी कैसी जानिसारी दी है, कैसी कैसी कुर्बानियां दी है, और आज हम लोग वैसी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, वहां कुर्बानियों तक नहीं पहुंच सकते हैं। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु, वैसे हुबैब रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बिल्कुल आखिर में मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, उसके मानने वाले बहुत ज्यादा हो गए। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो उसकी सरकोबी के लिए जाए, कोई है जो उसके यानी मैं जो नामा दे रहा हूं, रिसालत नामा मैं जो खत दे रहा हूं, उसके पास जाकर सुनाए। हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हु जो उस वक्त खजूर खा रहे थे, वो उस वक्त मजमे में बैठे हुए खजूर खा रहे थे, फौरन उनकी ये सोच हुई कि ऐसा ना हो कि मेरे से पहले कोई बोल दे कि मैं जाऊंगा, लिहाजा वो खजूर ही चबा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं जाऊंगा, ये आपका जो रिसालत नामा है, जो खत है, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो इस्लाम का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सामने मैं जाके पेश करूंगा। लिहाजा हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत नामा और खत दिया गया। वो धीरे धीरे चलते रहे, उसके कबीले में पहुंचे। कबीले में पहुंचने के बाद ये हुआ कि भाई ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जो यहाँ पर आ रहा है, हमारे सामने वो खत लेकर आ रहा है, लिहाजा उसने अपने कारिंदों को, अपने यानी चाहने वालों को तैयार किया कि उसको कैसे सजाई देना है और उसको कैसे मारना है। हजरत हुबैब रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि मैं अपनी जान को खतरे में डालने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए रसूल की मोहब्बत के खातिर, दीन इस्लाम की मोहब्बत के खातिर वो अपनी जान की परवाह ही नहीं करते थे। लिहाजा सामने खड़े हुए और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालतनामा पढ़कर सुना रहे कि मुसैलमा तू झूठा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लिहाजा अगर तू यानी सही यानी अपने मामले में सच्चाई चाहता है, लिहाजा रसूल की रिसालत को इकरार कर ले और ये तेरे झूठे मामले को छोड़ दे। उसने कहा क्या कहते हैं तू, दोबारा बोल के बता। तो उन्होंने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने हुक्म दिया कि इसका एक हाथ काट दिया जाए, लिहाजा उनका एक हाथ काट दिया गया, दूसरे हाथ में रिसालत नामा लिया, बोल के बोल तू किस चीज का इकरार करता है। उन्होंने फिर कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहा कि इसका दूसरा हाथ काट दिया जाए, दूसरा हाथ कट गया। मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सी मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, थोड़ा सी तसव्वुर करो, एक हाथ पूरा कट गया है, कट जाने के बाद तकलीफ महसूस कर रहे, पूरा खून रस रहा है,
لیکن رسول کی رسالت یا رسول کی محبت ایسے کوٹ کوٹ کے ان کے یعنی عزائم میں، ان کے یعنی ایمان میں ایسی بھری ہوئی تھی کہ ہاتھ کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ میں لے کر اس رسالت نامے کا اعلان کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر انہوں نے اپنے منہ میں پکڑا، اس کا اقرار کیا، پھر ایک پیر کاٹ دیا گیا، دوسرا پیر کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم سے ان کے یعنی سر کو علیحدہ کر دیا گیا۔ محترم بزرگ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی یہ قربانیاں تھیں، انہوں نے دین اسلام کو آگے تک پہنچانے کے لیے یہ قربانیاں پیش کی۔ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کے پڑھنے کے لیے کتنا قربانیاں دینا پڑ رہی ہے، آپ کے لیے کیا مسئلے مسائل ہے، کیا آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہے، کیا آپ کے یعنی نہانے دھونے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کے مسئلے مسائل کیا ہے؟ اگر محترم بزرگ دوستو، اگر آپ اصحاب صفہ کا معاملہ دیکھ لیں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مدرسہ تھا، اصحاب صفہ، اس میں معاملہ یہ تھا، نہ کھانے کے لیے انتظام تھا، نہ پینے کے لیے انتظام تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن بھر میں جا کر یعنی لکڑیاں چنتے، اس کو بازار میں بیچتے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا کرتے تھے اور آپ کے احادیث کو سنا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا۔ ایک حدیث بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تھے یعنی اصحاب صفہ کے طالب علم، جس کا نام تھا کعب بن ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ دین کو حاصل کرنے کے لیے بہت شوق رکھتے تھے، بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ اینی ٹائم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بات ملے اور میں اس کو سنوں اور اس کو یاد کر لوں۔ رات کے وقت بھی وہ ہمیشہ پہرا دیتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت گزاری کے لیے پانی پیش کروں، آپ کے جو ضروریات ہے وہ ضروریات کو پورا کروں، لہٰذا آپ کے دروازے پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ، کہ بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو، کچھ میرے سے مانگو تاکہ میں تم کو دوں۔ لہٰذا انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوچئے اگر ہم میں سے کسی کے پاس سوال کیا جائے کہ بھئی بولو تم کو کیا چاہیے، تو یقیناً ہم میں سے کسی کا سوال یہ ہوگا کہ بھئی میرا گھر دار ٹوٹا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بنا دیا جائے، میرے ابا پریشانی حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، میرا ایسا ہو جائے، میرا ایسا ہو جائے، میرا ویسا ہو جائے۔ لیکن انہوں نے جو سوال کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا جہاں پر مقام و مرتبہ رہے وہیں پر میرا بھی یعنی آپ کا ساتھ مجھ کو نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ مانگو، اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول بس میری اتنی خواہش ہے۔ دیکھیے صحابی رسول ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے، ایک چھوٹا سی چھپر بندھا ہوا ہے، وہیں پر دھوپ کی تپش کو برداشت کرنا ہے، سردی کو برداشت کرنا ہے، پانی کو بارش کو برداشت کرنا ہے، ہر چیز وہی چھپر کے نیچے برداشت کرنا ہے۔ اس کے باوجود ان کا جو ایم ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اس خدمت گزاری کے ذریعے سے یا علم حاصل کرنے کے ذریعے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے اچھا سوال کیے، تم نمازوں کے ذریعے سے میرا زیادہ سے زیادہ ساتھ دینے والے ہو جاؤ، میری مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ تو محترم بزرگ دوستو اور طلبہ کی جماعت، ہم کو چاہیے کہ ہم دین اسلام پر جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بہت سہولتیں دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانا پینا ہمارا یہاں تک ہم کو پہنچا کے دے دیا ہے، ہمارے پاس یعنی دستر بچھاؤ ہمارے لیے کھانا ریڈی ہے، حاضر ہے، اور اچھے سے اچھا کھانا اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب کیا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچے کہ جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم یہاں سے حافظ بنیں گے، یہاں سے عالم بنیں گے، بہترین قاری بنیں گے، بہترین پڑھنے والے بنیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو محترم بزرگ دوستو یہ دین بھی جائے گا اور دنیا سے بھی آپ لوگ یعنی جانے کے امکانات ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، ہم کو دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے یعنی پڑھنا پڑھانا وہ ہمارا پورا ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جتنی باتیں کہی سنی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو یہاں پر محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ معصوم بچوں جو یہاں پر پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس ہر ایک کو
بہترین حافظ بنا دے، بہترین عالم دین بنا دے، ہر ایک کو بہترین یعنی صدقہ جاریہ بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں تیری رضا چاہنے کا جذبہ پیدا فرما دے، تیری جنت کی طرف دوڑنے کا اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو، جو چھوٹا سی مدرسہ ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔